کولالمپور میں بخاری شریف کا درس بنایا. اسی طرح الحمدللہ ہمارے شیخ صاحب ابھی بھی خدمت کے میدان میں ہیں. عافیت کے لیے، صحت کے لیے، طویل عمر کے لیے آپ سب حضرات دعا میں بالخصوص یاد رکھیے. ابھی اس مبارک سٹیج میں انشاءاللہ ہونے والا ہے دستار فضیلت. دستار فضیلت کے پہلے انشاءاللہ مبارک الفاظوں سے اس مجلس کو منور کرنے کے لیے ہمارے مفتی جودھپور مولانا علامہ مولانا محمد شیر علی خان صاحب انشاءاللہ ان کو گزارش کرتے ہیں اس مبارک مجلس میں تشریف لائیے، اپنے قیمتی الفاظ سے منور فرمائیے انشاءاللہ. سب لوگ سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. وإذ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ القدیم ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. برادران اسلام، اس اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے کیرل کے بڑی عظیم شخصیت آل رسول حضرت سید صاحب قبلہ، اجمیر شریف کے میرے کرم فرما سید کبریا صاحب اور ان کے تمام رفقاء درگاہ شریف، اور برادر گرامی نعیمی صاحب، اور کیرل سے تشریف لائے تمام علماء اور حاضرین، اور ہمارے اجمیر کے اطراف سے لانے والے تمام بھائی. دیکھو جی، کسی شاعر نے کہا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے کارواں بنتا گیا. شیخ ابو بکر صاحب قبلہ مدظلہ النورانی نے کیرل کی سرزمین پر جو انقلاب کی نئی نئی خطوط اور نئی نئی راہوں کا جو تعین کیا ہے، اس کی نظیر دور اور قریب تک ملنا مشکل ہے. اس طوفانی دور میں جب چاروں طرف سے آندھیاں اٹھ رہی ہیں اور ظلمت کی ایک آندھی نے ہم لوگوں کو اپنے آغوش میں دبوچنے کے لیے بھرپور کوشش میں مصروف ہے، اس نازک گھڑی میں آپ کا، ہمارا اور اجمیر کے اطراف میں رہنے والے تمام بھائیوں کا اخلاقی اور ذمہ داری فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کریں. آپ اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائیے، انگلش پڑھائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، IAS بنائیے، RS بنائیے، IPS بنائیے، کوئی اعتراض نہیں. العلم نور ویخرج من النور اطلب العلم ولو کان بالسین. علم کی حدود کہیں متعین نہیں ہے، مگر یاد رکھیں ان طوفانوں میں اگر آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے آبرو کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے ملت کو بچانا چاہتے ہیں، اسلام کی تابانی کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، تو واحد ذریعہ ہمارے پاس ہے کہ دنیا کی ترقی ہے آگے بڑھانے میں اور ہماری ترقی ہے پیچھے جانے میں. جب مسلمان اسلام کا پابند تھا، قرآن حکیم پر عمل کرتا تھا، مسجدوں کی پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا تھا اور اسلامی نور اور اسلامی روشنی سے واقف تھا، تو دریا کی موجیں آگے بڑھ کر کے ہمارے آپ کے قدموں کو سلام کرتی تھی. اور وہ زمانہ یاد رکھیے، وہ آپ کے بھائی تھے. وہ چاہے کیرل کی سرزمین سے آئے ہوں یا سندھ کی سرزمین سے آئے ہوں، وہ سب آپ کے بھائی تھے. جس کو آپ کے اقبال نے کبھی کہا تھا کہ دی ازانی کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جگتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، کبر روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، یا رب تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. جب ہم اسلام کے سچے پابند تھے، مسجدوں کی پابندی کے ساتھ اس کا احترام کرتے تھے، اسلامی علوم سے ہماری وابستگی مضبوط تھی، اپنے بزرگوں کا ہم ادب کرتے تھے، ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد تھا، ایک سمجھے کہ شیشہ پلا ہوئی دیوار کی طرح مسلمانوں کا قافلہ زندگی کے راہوں سے سفر کرتا تھا، تو رب کی رحمتیں آگے بڑھ کر کے آپ لوگوں کا استقبال کرتی تھی. آج ہم تباہی کے داہنے پہ کھڑے ہیں. یہاں کی میں نہیں کہتا، دنیا کو آپ دیکھیں، کہیں مسلمان سکون کی زندگی نہیں جی رہا. عرب کو دیکھیں تو مسلمان تباہ، غزہ کو دیکھیں تو مسلمان تباہ،
ہمارے پڑوس کے دیکھیے تو مسلمان تباہ، بنگال کی کمپنی کو دیکھیے تو مسلمان تباہ، افریقی ممالک میں دیکھو تو آگ لگ رہی ہے، لاشوں کا انبار لگ رہا ہے، دل جنوں کا حال وہ کیا جانے جن کا دل کبھی جلا نہیں۔ آخر یہ تباہی مسلمان پہ کیوں آ رہی ہے؟ یہ خون کے دھارے ہمارے کیوں بہ رہے ہیں؟ یہ لاشوں کا انبار ہمارا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ بربادی کی آندیاں ہمارے واقعے کا گھر کو تباہی کی داہنے پر کیوں لے کے آ رہی ہے؟ تو آپ کو سوچ کر کے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ جب تک ہم اسلام کے اصول سے واپس نہ رہے، مسجدوں میں نماز کی پابندی کرتے رہے، علم دین سے ہمارا رشتہ مضبوط رہا، اپنے اکابر کی ہم تعظیم و توقیر کرتے رہے، اپنے بڑوں کا ہم ادب کرتے رہے، تو دنیا کی رحمتیں آپ کا ہمارا ساتھ دیتی رہی اور مسلمان رحمت کی گھٹا بن کے آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن اب ہم اختلاف کا شکار ہیں، انتشار کا شکار ہیں، اسلامی تعلیم سے ہم روشناس نہیں ہیں، دور ہم چلے گئے، غیر قومیں آگے بڑھتی جا رہی ہے اور ہم لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ ایسی نازک واقع چوراہے پہ آ کے ہم کھڑے ہیں کہ کوئی پرسان حال ہمارا نہیں ملتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں شیخ صاحب نے، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے تمام شاگردوں نے اور ان کے تمام ادارے سے وابستہ علماء نے ہندوستان کے چپے چپے کا سروے کر کے جہاں دین کی ضرورت تھی وہاں اسلامی دلوں کو تعمیر کیا۔ کہیں آپ دیکھیے ہندوستان کا شاید باید کوئی ضلع یا صوبہ ہوگا جہاں کیرل کی شاخ یا کیرل کی برانچ نہ قائم کی ہو۔ شیخ صاحب کو کیا ضرورت ہے؟ 80-90 برس کی عمر سے گزر چکے ہیں، پوری عمر عرب کو آپ نے جام محبت پلایا، ہندوستان میں کم اور عربوں کو دین کا پیغام آپ نے زیادہ دیا ہے۔ اس وقت ان کو اتنی جدوجہد کی کیا ضرورت تھی؟ مگر نہیں، مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے کہ زندگی کی آخری رمق تک اسلام سے وابستہ رہتا ہے، اسلام کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، اسلام کے فروغ کی جدوجہد میں مصروف عمل رہتا ہے۔ لہذا شیخ صاحب نے جس مشن کو لے کے آگے بڑھایا اور یہ اسلامی اور نوجوانوں کی فوج آپ کو عطا کرنے پہ وہ صحیح مصروف صحیح ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی ہے، ان کی عمر کی برکت کی دعائیں آپ کو کرنی ہے۔ اور انہوں نے جہاں جہاں شاخیں قائم کی، چاہے اجمیر شریف کا پاکیزہ علاقہ ہو یا یوپی کی سرزمین ہو یا بنگال کی کھاڑی ہو یا کیرل کی وادیاں ہو یا بمبئی کا صحرا ہو یا بارمیر کے دھورے ہو، جس جگہ پہ شیخ صاحب نے اپنی شاخیں قائم کر کے علم کا نور اور علم کی روشنی کے چراغ جلائے ہیں، ان چراغوں کی پاسبانی کرنا ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کا اخلاقی فریضہ ہے کہ جہاں جہاں شیخ صاحب کے وفاداروں نے اسلامی علوم کی شاخیں قائم کی، چاہے وہ کالج کی شکل میں ہو، عربی ادارے کی شکل میں ہو یا دوسری کسی نوعیت کے ادارے کی شکل میں ہو، ان اداروں میں پہلا مقصد شیخ صاحب کا صرف یہی ہے کہ ہمارا بچہ اسلام کو پہچانے، اسلام کی حقیقت کو پہچانے، اسلام کی روح کو پہچانے، اسلام کی عظمت کو پہچانے۔ کل مسلمان اتنا پاکیزہ تھا جس کی مثال نہیں ملتی تھی کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، گھوڑے کی پیٹھ پہ نماز پڑھتے تھے، دریا کی موجوں پہ نماز پڑھتے تھے، آگ کے شعلوں پہ نماز پڑھتے تھے۔ آج مسجدیں ہماری خالی ہیں، بقول اقبال کے کہ مسجدی مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، ہائے صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اسلام کی جانب نہیں آئیں گے، اپنی صفوں میں اتفاق پیدا نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے روشناس نہیں کریں گے، تو میرا بھائی ترقی کی راہوں کا خواب کب ہمارا پورا ہوگا؟ ہم بھٹکتے جا رہے ہیں۔ ہمارے کسان کہتے ہیں کہ اس سال ہماری فصل اچھی نہیں ہوئی مفتی صاحب۔ ارے کیوں فصل نہیں ہوئی؟ تو دو شکل ہو سکتی ہے، یا تو کھاد اچھی نہیں ملی یا پانی وافر مقدار میں نہیں ملا۔ اگر کھاد اچھی نہیں ہے تو بھی کھیتی بگڑ جاتی ہے، اور پانی اچھا طریقے سے نہیں ملتا ہے تو کھیتیاں اجڑ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کے جو کھیت ہیں وہ اجڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر غزہ کو دیکھیے، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، کہیں مسلمان سکون میں نہیں ہے۔ ہماری کھیتیاں برباد ہوتی جا رہی ہیں، نہ ہمارے عبادت خانے محفوظ ہیں، نہ مساجد محفوظ ہے، نہ مدارس محفوظ ہے، نہ خانقاہیں محفوظ ہے۔ اور میاں بھائی کبھی تو تاش کھیل رہا ہے، کبھی جوا کھیل رہا ہے، کبھی انتشار کا شکار ہے، کبھی آپسی بربادی کا شکار ہے، کبھی ایک دوسرے پہ تنقید کے تیر چلا رہا ہے۔ ہماری ہندوستان میں جماعت کا سب سے بڑا عالم اس وقت جو ہے وہ معصور ہو چکا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی کوشش نہیں کہ ہم کوئی جماعتی سطح پر تیار ہو کر کے ان کی رہائی کی کوشش کریں۔ تمام قومیں ایک ہو رہی ہیں، تمام قوموں میں اتفاق ہے، تمام قوموں میں اتحاد ہے، لیکن انتشار کی شکار کوئی قوم ہے تو آپ کی میری قوم ہے۔ اس لیے اس نازک ماحول میں آپ کی ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کریں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنے دین کا جذبہ اپنے دلوں
پیدا کریں, اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی دیں اور اپنے بچوں کو دین کی بھی تعلیم دیں. دنیا کی تعلیم اس زمانے میں ضروری ہے. شیخ صاحب نے کئی کالج قائم کر رکھے ہیں, یا میڈیکل کے کالج ہیں, انجینئرنگ کے کالج ہیں, ڈگری کے کالج ہیں, ہر نوعیت کی تعلیم انہوں نے مہیا کر رکھی ہے تاکہ میری قوم تعلیم کے زیور سے روشناس ہو کر میدان میں آگے آئے, قوم کی خدمت کرے, وطن کی خدمت کرے اور ملت کی بھی خدمت کرے. بزرگوں نے کہا تھا کہ قلم گویت کے منشا ہے جہنم, قلم کا شراب دولت میرا سالم. قلم کہتا ہے کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں, جو مجھے اپنا لیتا ہے اس کو میں زمین کی سطح سے اٹھاتا ہوں اور آسمان کی بلندی تک پہنچا دیتا ہوں. یہ قلم کی تاثیر ہے اور یہ علم کی برکت ہے. ہم اگر چاہتے ہیں ان طوفانوں کی زد میں اپنے اسلام کے چراغ کو محفوظ رکھیں, اپنے ایمان کے چراغ کو محفوظ رکھیں, اپنی عزت و عظمت کے چراغ کو محفوظ رکھیں, تو میرے عزیزوں واحد ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کریں, ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں, ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے روشناس کریں, ہم اپنے گھروں میں اور اپنے محلوں میں اور اپنے علاقے میں ہر جگہ اسکول قائم کرنا, مدارس قائم کرنا اور اپنے بچوں کو دین اور دنیا کی تعلیم سے روشناس کرنا. جب آپ کا بچہ علم کی روشنی سے روشناس ہوگا تو انشاءاللہ پھر وہ منزل کا کبھی بھٹکے گا نہیں, وہ منزل کے راستے پر چلے گا اور منزل خود آگے بڑھ کر کے اس کا استقبال کرے گی. جب ہمارے پاس علم کی دولت تھی اور علم کی روشنی تھی تو دنیا کی تمام طاقتیں سمٹ کے آپ کے قدموں کو سلام کرتی تھی. آج نہ ادھر علم ہے نہ ادھر علم ہے, ہر جگہ سے ہم علم سے خالی ہیں. میں کئی زمانہ پہلے مدینہ یونیورسٹی گیا, 15-20-30 سال پہلے, تو مجھے تعجب ہوا, اکثر بچے افریقہ کے ہیں یا مصر کے جانب کے ہیں, وہاں دوسرے عربی بچے بہت کم ہیں. اس لیے امریکہ نے سب کو اپنا غلام بنا رکھا ہے. یہ سب جہالت کا ثمرہ ہے. اللہ نے دولت تو دی مگر علم کی روشنی نہیں ہے. زندگی کی معراج کس کو ملتی ہے؟ جس کے پاس علم کی روشنی ہوتی ہے. علم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ دور ہمارے آپ کے لیے ایک امتحان کا دور ہے. امتحانی دور میں آپ ہم کس طریقے سے کامیاب ہوں گے اس کی سبیل ہمیں شیخ صاحب نے بتائی کہ آپ اپنے بچوں کو کالج میں بھیجو, اپنے بچوں کو اداروں میں بھیجو, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے روشناس کرو, اپنی صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کرو. یہ نہ دیکھیے کہ بچہ یو پی کا ہے کہ کیرل کا ہے, بہار کا ہے, راجستھان کا ہے. نہیں, اسلام نے ہمیں پیغام دیا ہے انما المؤمنون اخوہ, تمام دنیا کا مسلمان بھائی بھائی ہے. میرے آقا نے فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ہمیں قومیت کو, رنگ روپ کو, صوبائیت کو, سب کو تج کر کے ایک کلمہ واحد کے جذبے کے تحت اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. یہ سب ملت کے چاہنے والے ہمارے بھائی ہیں. ہم ان سے مل کے رہیں گے تو ہمارا بھی تحفظ ہوگا, ان کا بھی تحفظ ہوگا, ہماری بھی عزت ہوگی اور اسلام کے پاکیزہ مشن کو بھی احترام ملے گا. اس لیے شیخ صاحب کی جتنی کاوشیں ہیں وہ سب قابل احترام ہیں. اور ہمارے بچے جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں ان سے میں اب عرض کروں, آپ لوگوں کو تو عرض کرنے کا مقصد تھا وہ میں نے پیش کیا. دیکھیے بیٹا, تعلیم وہ تعلیم نور ہے. آپ نے بخاری شریف پڑھی ہوگی, ابھی نعیمی صاحب فرما رہے تھے, آپ نے پڑھا کہ رسول اللہ نے ایک اپنے وفادار سے کہا, سرکار زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ آپ عبرانی سیکھیے تاکہ غیر ممالک سے جو خطوط آتے ہیں, اغیار سے جو خطوط آتے ہیں, ان خطوط کا جواب عربی میں دیں گے تو لوگوں پہ اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا ان کی زبان میں ہم ان کا جواب دیں گے. تو میرے رسول رحمت نے اس زمانے میں جو سریانی یا عبرانی کا محور تھا وہی آج اس زمانے میں انگلش کا مرتبہ ہے. جب میرے نبی نے غیر زبانوں کو سیکھا تاکہ اسلام کی ہم ترویج کر سکیں, اسلام کی عظمتوں کو ادا کر سکیں, اسلام کی خوبیوں کو ظاہر کر سکیں, اسلام کے خصائص کو اور اسلام کے محاسن کو اجاگر کر سکیں, تو جب نبی کا صحابی انگریزی کی سطح کی زمین سریانی یا اس کی سطح کی زمین عبرانی سیکھ سکتا ہے تو آپ کو اگر تبلیغ کرنی ہے اور شیخ صاحب کے مشن کو بھرپور آگے بڑھانا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے جذبے کو آگے بڑھانا ہے, نعیمی صاحب کے جذبات کو جام کا وفاداری کا جام پلانا ہے, تو آپ کو ہر زبان پہ عبور ہے. انگریزی تو آپ کی ہے, عربی تو قطرے آپ جانتے ہیں, آپ اردو پڑھیے, ہندی پڑھیے, دوسری زبانیں پڑھیے. آپ دیکھیے جن علماؤں کے پاس زبان کی مہارت تھی وہ دنیا پہ چھا گئے ہیں. علم کی بدولت
انہوں نے یہ مرتبہ حاصل کیا. اگر علم نہیں ہے تو انسان اس مرتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہندوستان کی آزادی کے بعد جب اس ملک کو آزاد کیا، قربانی کے تمام واقع رشتے اپنی منزل پہ آ کے پہنچے. اس میں مسلمان بھی شہید ہوا، غیر مسلمان بھی، سب نے مل کر کے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کی اور خون کے چشمے بہا کر کے ہندوستان کو آزاد کیا. تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا پہلا ایجوکیشن منتری کون بنا تھا، پہلا تعلیمی منسٹر کون بنا تھا. حالانکہ بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، پورا آکسفورڈ یونیورسٹی یہیں تھا، کیمبرج یونیورسٹی کے گریجویٹ یہاں تھے، مگر ایک آپ کی طرح ان مولویوں سے پڑھنے والا، مدرسوں سے پڑھنے والا ایک مولانا تھا جو وزیر تعلیم بنا تھا. آپ غور کیجئے، قصبے کمال کن کہ عزیز جہاں شریف، آپ کمال کو پیدا کیجئے، آسمان کی رفتیں جھوک کر کے تمہارے قدموں کو سلام کرے گی. آپ علم کے اندر محبت پیدا کیجئے، آپ عمل کا جذبہ پیدا کیجئے، آپ مختلف زبانوں کو سیکھیے، انگلش بھی پڑھیے، عربی بھی پڑھیے، اردو بھی پڑھیے، فارسی بھی پڑھیے. ایک زمانہ تھا آدھی دنیا پہ فارسی کی حکومت تھی، آج فارسی پیچھے چلی گئی ہے، مگر آج بھی ہمارا اسلامی ذخیرہ آدھا فارسی زبان میں محفوظ ہے. ان بزرگان دین کی تاریخ، غوث اعظم کی زبان فارسی، سرکار غریب نواز کی زبان فارسی، امام ربانی کی زبان فارسی، شیخ عبدالحق کی زبان فارسی، شاہ ولی اللہ کی زبان فارسی. جتنے ولی ہندوستان میں گزرے کہ جن کے روحوں سے اور جن کے قدموں سے اور جن کی پاکیزہ تعویذوں سے اسلام کو عروج ملا، اسلام کی روشنی پھیلی، یہ اندھیرا پھٹا اور اسلام کا نور آیا، یہ سب علم کی برکت ہے. ان بزرگوں کی زندگی میں زبان جو تھی وہ عربی نہیں تھی اور فارسی زبان تھی. انہوں نے فارسی میں پیغام دیا. میرے غریب نواز نے مارواڑی سیکھی اور غیر مسلمانوں کو ماراوی میں پیغام دیا. تو دیوبند کا مولوی، یہ حضرات جانتے ہیں، مولانا حسین احمد تانوی جو دیوبند کا فاضل بھی تھا اور وہاں کا صدر مدرس تھا، ان کو لوگوں نے کہا حضرت ہم راجستھان جاتے ہیں تو لوگ ہم کو مسجد سے نکال دیتے. یہ تاریخ پڑھیے آپ. تو وہ بڑا بزرگ بھی تھا، اس نے کہا کیوں نکالتے ہیں؟ تب وہ کہتے نہیں ان لوگوں نکالو، یہ وہابی لوبی ہے. تو کہا اچھا کہاں نکالا؟ کہا اجمیر کے اطراف میں. تو کہا تم اجمیر شریف گئے؟ کہا نہیں وہ تو بت خانہ ہے. یہ پڑھیے آپ لوگ. انہوں نے کہا ان کو سکھایا گیا تھا سید صاحب کہ اجمیر بت خانہ ہے. تب اس نے کہا لا حول ولا قوت، کس بدھو نے آپ کو کہا کہ اجمیر بت خانہ ہے؟ اجمیر تو اسلام کا سنگم ہے، اسلام کا گہوارہ ہے، اسلام کا مرکز ہے. یہ ہمارے شیخ الحدیث، یہ علم کی روشنی، یہ دار الحدیث، یہ بخاری کی رونق، یہ مسلم کی چمک، یہ ترمذی کا نور، یہ بیضاوی کی چمک، جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب سرکار غریب نواز کا صدقہ ہے. پھر اس نے مضمون لکھا، الکفامی چھپا کہ اسلم علی یدہی تسعۃ ملاعین. او نادان بیٹا، غریب نواز کے دستے کرم سے 90 لاکھ لوگوں نے اسلام کا جام پیا. ہم اپنی بیوی کو مسلمان نہیں کر پائے، اپنے بچوں کو سچا مسلمان نہیں بنا پائے، اور ہندو الولی نے اجمیر کی پہاڑیوں میں زندگی گزار کر کے ہندوستان کے چپے چپے کو اسلام کے نور سے بہرہ کر دیا. کیوں نہیں تم جاتے ہو اجمیر؟ اجمیر جاؤ، تمہیں کوئی نہیں نکالے گا. پھر اس کا مضمون آیا الکفا میں کہ غریب نواز کے دست کرم پہ 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. بیٹا کبھی آپ نے سوچا غریب نواز کی نماز کیا تھی؟ آپ کی زبان کون سی تھی؟ آپ کا عمل کیا تھا؟ آپ کا کردار کیا تھا؟ ایک مولانا ہمارے دلی میں گزرے، یہ حضرات جانتے ہیں، انہو کان اسمہ شیخ محمد قاسم وہو مورخ تاریخ فرشتہ، انہو کتب فی کتابہ اے تاریخ فرشتہ. اس نے لکھا کہ ایک عالم نے پوچھا حضرت غریب نواز وہاں سے چلے، مدینہ طیبہ سے بغداد آئے، سمرقند آئے، تاشقند آئے، لاہور آئے اور اجمیر آئے، ہزاروں میل کا سفر. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیق ہے کہ 11,000 میل کا سفر، 11,000 کلومیٹر کا سفر. ہم گاڑیوں میں چلتے تو تھک جاتے، اور سرکار نے پیروں پہ سفر کیا. نہ خچر تھا نہ بچہ تھا، کچھ نہیں تھا. کس لیے؟ تاکہ اسلام پھیلے. پھر جب غریب نواز آئے تو اس مولانا نے کہا علامہ فرشتہ سے، حضرت یہ 11,000 کلومیٹر کا سفر، یہ بتائیے غریب نواز کی کبھی سفر میں تکلیف ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، درد ہے؟ انہو کان احیانا مریض، احیانا تندرست، احیانا صحیح، لیکن کبھی بیماری میں سر میں درد ہے، کبھی دوسرا درد ہے. کم قضا صلات، کتنی نمازیں آپ کی گزر گئی؟ کم فاتتی صلات، اس سفر میں کتنی نماز فوت ہوئی؟ تو شیخ
فرشتہ کانپ اٹھا، کچی میں ہوئی، ارے بیٹا تو کیا کہتا، کم تا صلاۃ قضا شد، کم فاتتی صلاۃ، کیا سوال کیا، نمازیں کتنی قضا؟ تو اس نے کہا سوگند عزت مطاعت در زندگی یش سجدہ تہجد ہم قضا نہ شد، قسم رب کعبہ کی 92 یا 97 یا 103 سال کی ہند الولی کی عمر پاک ہوئی، اس پوری طویل عمر میں تہجد کا سجدہ بھی کبھی قضا نہیں ہوا۔ تو کہتا بیٹا نمازیں کتنی قضا ہوئی؟ ھذا کان عمل شیخ المحترم انہ فاز فی العلم والتبلیغ والتشریع والتبلیغ والطریقت والشریعت۔ اگر ہمیں غریب نواز سے محبت ہے تو ہمیں غریب نواز کا کردار اپنانا ہوگا کہ 97 سال کی عمر یا 90 سے اوپر کی عمر یا 103 سال کی عمر میں علامہ فرشتہ کہتے ہیں کبھی تہجد کا سجدہ بھی آپ کا قضا نہیں ہوا۔ تو جب تہجد کا سجدہ قضا نہ ہوا تو کیا وہ فرض نماز قضا کر سکتے ہیں؟ ہمیں علم کے ساتھ بیٹا عمل کا ستون بننا ہوگا، نمازوں کی پابندی، شریعت کے اصولوں کی پابندی، اپنے صفوں میں اتفاق کرنا، مختلف زبانوں کو سیکھنا، جتنی زبانیں آپ سیکھیں گے اتنے دین کے سچے رہبر بن کے چمکیں گے، اسلام کی سچی آپ کی خدمت ہوگی۔ اگر مختلف زبانیں نہیں سیکھیں گے تو ہم اسلام کی تبلیغ کر ہی نہیں پائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ پر ایک خبیث نے تنقید کی تھی، وہ انڈیا کا تھا مگر لندن چلا گیا تھا۔ جب اس کی کتاب شیطانی شکل میں ہندوستان میں آئی تو پارلیمنٹ میں سوال اٹھا، سید شہاب الدین نے کہا راجیو گاندھی سے اس کتاب کو بند کیا جائے، اس سے ہمارے اسلام کی نبی پاک کی توہین ہے۔ تو ہمارے سینکڑوں عالم تھے، نعیمی بھائی جانتے ہیں، یہ علماء جانتے ہیں، کون میدان میں آیا؟ اس کتاب کا جواب کس نے لکھا؟ ایک آپ کی طرح جوان تھا جو عربی بھی جانتا تھا اور انگلش بھی جانتا تھا، ڈاکٹر زکریا بمبئی والے۔ ڈاکٹر زکریا صاحب حج کمیٹی کے چیئر، وہ انگلش کے ماہر تر پروفیسر تھے، انہوں نے انگریزی کا جواب انگریزی زبان میں دیا اور ایسا مسکت جواب دیا، ایسا زبردست جواب دیا کہ پارلیمنٹ میں کوئی اس کا جواب، اس نے کہا یہ پیغمبر کی زندگی ہے، یہ پیغمبر کا رتبہ ہے، یہ پیغمبر کی شان ہے، ایسی ہستی تو دنیا میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو راجیو گاندھی نے اس کتاب پہ پابندی لگا دی، مگر تقریب یہ کوشش کس کی تھی؟ ایک ڈاکٹر کی تھی۔ تو وہ انگلش جانتا تھا، جب رسول کا دفاع کیا، نبی پاک کے جواب دیا کہ بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، میرے نبی بے مثال ہے۔ نبی پاک نے 25 سال کی عمر میں ایک 40 سال کی خاتون سے نکاح کیا، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکی؟ کیونکہ عربوں کا مزاج تھا سید صاحب کہ بیواؤں سے نفرت کی جائے، نبی کو اس بیماری کی جڑ کاٹنی تھی، تو کہا تم جس بیوہ سے نفرت کرتے ہو میں اس کو سینے سے لگا کے تمہارے تصور کو تباہ کروں گا۔ تو نبی میں نے سرکار خدیجہ کبریٰ سے نکاح کیا جن کی عمر پاک 40 سال کی تھی۔ تو پورا پارلیمنٹ حیران تھا کہ جی ہاں یس، نبی پاک نے 25 سال کی عمر میں ایک 40 سال کی زید خاتون سے نکاح کیا، تاکہ یہ رسم، یہ برا تصور کہ بیوہ سے نکاح کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ نبی نے ذہن دیا کہ بیوہ سے نکاح کرنے والا برباد نہیں ہوگا بلکہ ڈبل ثواب کا حقدار ہوگا۔ ایک سنت بھی ادا ہوئی پیغمبروں کی اور ایک بے سہارا کو سہارا کا پیغام بھی ملا۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے بیٹا کہ آپ لوگ عربی پڑھیے، انگلش پڑھیے، فارسی پڑھیے، اردو پڑھیے،